السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیوں میں سب سے بڑی لڑکی حضرت زینب تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بہت سی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تو تھے نہیں، اس لیے جب لڑکے نہ ہوں تو گھر کی بڑی لڑکی ہی پورے گھر والوں کے لیے ایک سہارا بنتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی بعد کی 3 لڑکیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، صرف حضرت زینب ہی تھی، اور وہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن میں دور کھڑا محمد صاحب کی حالت دیکھ رہا تھا کہ وہ کعبہ کے پاس کافروں کی ایک جماعت کو سمجھا رہے تھے، اور وہ سب غیر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دیتا تو کوئی ان کے چہرے پر تھوک دیتا، کوئی مٹی اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیتا، اور کوئی انہیں زمین پر دھکا دے کر گرا دیتا۔ لیکن محمد صاحب برابر لوگوں کو سمجھائے جا رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں، میری بات مان جاؤ، میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، تم ایک اللہ کو اپنا خدا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں شام تک یہ منظر دیکھتا رہا کہ محمد صاحب کس قدر پریشان ہو کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ شام کو وہ بیچارے محمد صاحب خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت اپنے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت زینب نے آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے باپ کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ کسی نے تو ان پر تھوکا ہے، کسی نے ان کے چہرے پر تماچا مارا ہے، کسی نے ان پر مٹی پھینکی ہے، ان کے سارے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، اور وہ بہت پریشان دروازے پر کھڑے ہیں۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر بیٹی زینب کا دل پسیج گیا، لیکن بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا اور خاموشی سے افسوس کی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی جاؤ اور کسی برتن میں پانی بھر لاؤ تاکہ میں اپنے ہاتھ پیر دھو لوں۔ حضرت زینب ایک برتن میں پانی بھر کر لے آئیں اور حضور کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگیں۔ حضرت زینب پانی ڈالتی جا رہی تھی اور باپ کی یہ حالت دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ شاید وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اے کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو آج ہمارے لیے سہارا بنتا، میرے بوڑھے باپ کی مدد کرتا اور ان ظالموں سے میرے باپ کو بچاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو اس قدر روتا ہوا دیکھا تو اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے باپ کا کلمہ دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچے گا، اور اگر کوئی انسان 7 سمندر پار بھی رہتا ہوگا تو اس تک تیرے باپ کا یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت زینب بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن اتر کر حضرت زینب کے اندر آ گیا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف نوجوان لڑکے حضرت زینب سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابھی ہمارے حضور کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے مکہ والے ہمارے حضور کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ، مجھے محلے میں ابو العاص لڑکا بہت پسند ہے، اور وہ بہت شریف اور نیک لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ ابو العاص کے ساتھ کر دوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں مجھے بھی وہ پسند ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے باپ سے بات کر کے اپنی بیٹی زینب کی شادی
ابو العاص کے ساتھ کر دی۔ شادی کے کچھ ہی سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت کا نور عطا کر دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ ان غیر مسلموں کو جا کر دین کی باتیں سمجھاؤ اور انہیں بتلاؤ کہ اس دنیا کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اسی نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور وہی سب کا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں مکہ والوں کو سمجھانا شروع کی تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ مکہ والے ایک دن ٹولی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کے گھر پہنچے اور کہا کہ اے ابو العاص، تم محمد کی لڑکی کو طلاق دے دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کو اس قدر تکلیف دیں، ان کی لڑکیوں کو اور ان کے گھر والوں کو اتنا پریشان کریں کہ وہ مجبور ہو کر یہ کلمے کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مکہ والوں کو جواب دیا کہ اے مکہ والوں، میری زینب بہت اچھی ہے، اور اگر مجھے ساری دنیا کی عورتیں دے دی جائیں پھر بھی میں اپنی زینب کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ساتھ اس کا برتاؤ اتنا زیادہ اچھا ہے کہ شاید دوسری عورت مجھے ایسا سکون نہ دے سکے، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن میں اپنی زینب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو العاص نے مکہ والوں کے مطالبے پر یہ جواب دیا ہے کہ میں اپنی زینب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آپ نے ابو العاص کی ہمت کی تعریف کی۔ وقت گزرتا گیا، مکہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن حضور کی بیٹی حضرت زینب ابھی مکہ ہی میں اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ حضرت زینب مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت تک غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھیں اور اپنے شوہر کی خدمت کرتیں۔ دوستو، میری جو شادی شدہ بہنیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان کو ایک بات کا اندازہ بہت اچھی طرح ہوگا کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ان کی ماں اپنے قیمتی گہنوں اور سونے چاندی کے ہاروں میں سے کوئی نہ کوئی قیمتی ہار اپنی لڑکی کو دہیز کے طور پر دیتی ہے، اور شاید وہ ہار اس لڑکی کو اپنے سارے جہیز میں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کی ایک قیمتی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے حضور کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے اپنا ایک بہت قیمتی ہار اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بدر تھا۔ اس جنگ میں دو ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مکہ والوں کے بہت زیادہ کہنے پر ان کو اس جنگ میں آنا پڑا تھا۔ ان میں ایک تو ہمارے حضور کے چچا حضرت عباس تھے، اور دوسرے ہمارے حضور کے داماد حضرت ابو العاص تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، اور پھر بہت سے غیر مسلموں کو قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں حضور کے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو دیکھا تو خاموش رہے اور لوگوں سے کچھ بھی نہ کہا۔ 3 دنوں کے بعد ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ کی طرف سے ان کے گھر والوں نے بہت سے پیسے اور زیورات بھیجے تاکہ اپنے گھر کے قیدیوں کو آزاد کرا سکیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں ایک صحابی کسی کپڑے میں کچھ لپیٹ کر لائے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے داماد ابو العاص کو چھڑانے کے لیے مکہ کی طرف سے کسی نے کچھ بھیجا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو کھولا تو اسے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے
کیونکہ اس کپڑے کے اندر وہ ہار تھا جو حضور کی بیوی حضرت خدیجہ نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ اس ہار کو ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک روتے رہے اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو یاد کرتے رہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، ابو العاص میرا داماد ہے، لیکن میں تمہارے سامنے کوئی سفارش نہیں کروں گا کہ تم اسے چھوڑو۔ بس میری خواہش ہے کہ تم میری بیٹی کا ہار اسے واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی آزاد کر دو۔ صحابہ کرام نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پیشوا اور حاکم ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور ہمیں بالکل منظور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ ابو العاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں پہنچتے ہی زینب کو مدینہ روانہ کر دوں گا۔ اور پھر ابو العاص وہ ہار لے کر مکہ کی طرف چل دیے۔ مکہ پہنچ کر ابو العاص نے اپنا وعدہ نبھایا اور اسی شام وہ حضرت زینب کو ایک اونٹ پر بٹھا کر اپنے ایک رشتہ دار احبار بن اسود کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت احبار اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور حضرت زینب اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ کی طرف چلنے لگیں۔ جاتے جاتے ابو العاص نے حضرت احبار سے کہا کہ اے احبار، تم کو تو پتہ ہے کہ تم میرے سب سے بھروسے مند انسان ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی زینب سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس لیے اگر یہ غیر مسلم میری زینب کو روکنا چاہے تو تم اپنی جان کو داؤں پر لگا دینا، لیکن میری زینب کو کچھ نہ ہونے دینا۔ حضرت احبار نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے میں زینب کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا کر رہوں گا۔ پھر حضرت احبار نے اپنا تیر کمان لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت زینب کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت زینب ان دنوں حمل سے تھی، ان کے پیٹ میں ابو العاص کا بچہ تھا۔ مکہ والوں کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ حضور کی بیٹی حضرت زینب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہیں تو وہ اپنی تلواریں لے کر ان کو روکنے نکل پڑے۔ مکہ سے کچھ دور جا کر بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی۔ مکہ کے کافروں نے حضرت زینب کو کوئی چیز اتنی تیز ماری کہ وہ اسی جگہ گر پڑی اور ان کے پیٹ کا بچہ باہر نکل آیا۔ حضرت احبار جو ابھی تک ان کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت زینب کی یہ حالت دیکھی تو اپنی تلوار نکال کر پورے زوروں کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کافر مکہ لوٹ گئے۔ حضرت زینب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، پیٹ کا بچہ گرنے سے ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حضرت احبار نے کسی طرح انہیں اونٹ پر سوار کیا اور تیزی سے مدینہ کی طرف چل دیے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد حضرت زینب اپنے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اپنی سب سے لاڈلی زینب کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن حضرت زینب کے بہت چوٹ لگ چکی تھی، اس لیے فوراً دوا علاج کا انتظام کیا، اور 1 ہفتے کے بعد حضرت زینب کی طبیعت صحیح ہو گئی اور وہ تندرست ہو گئیں۔ اس واقعے کے 4 سال کے بعد سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کاروبار کے لیے شام شہر کی طرف سے بہت سا مکہ والوں کا سامان لے کر مکہ کی طرف واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ مسلمانوں نے پکڑ لیا اور ان کا سامان ضبط کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کو کچھ بھی نہ کہا اور انہیں جانے دیا۔ ابو العاص اپنے گھر مکہ نہ جا کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ حضور کی بیٹی اور ابو العاص کی بیوی حضرت زینب کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ میرے شوہر مدینہ پہنچے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی مسلمان انہیں قتل نہ کر دے، اس لیے صبح کی نماز کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت زینب نے کمرے کے اندر سے تیز آواز میں پکار کر صحابہ اکرام سے کہا کہ اے لوگو، میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں،
اس لیے اب کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ یہ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رک گئے، لیکن پھر آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے بھی ابھی وہ آواز سنی تھی جو میں نے سنی، کہ زینب کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں؟ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں، اور میری زینب سے اس سلسلے میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اس نے خود ہی سے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا تم لوگوں نے بھی ابھی یہ آواز سنی؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے بھی سنا جو زینب نے کہا، اور ہم اس پر راضی ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیٹی زینب کو بلا کر کہا کہ اے زینب، اپنے شوہر ابو العاص کا خیال رکھنا اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ لیٹنا نہیں، کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے ابا جان، ان کا بہت سارا مال آپ کے کچھ صحابہ اکرام نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنا مال لینے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ اکرام سے جا کر فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اس آدمی یعنی ابو العاص کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو تم جانتے ہو، اور ان کا آج جو مال تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی عطا ہے اور تم اس کے مالک ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس آدمی پر احسان کرو اور اسے اس کا مال واپس کر دو، لیکن اگر تم انکار کرتے ہو اور مال واپس نہیں کرتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اس مال کے تم زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو جو پسند ہے وہی ہماری مرضی ہے، اس لیے ہم ابو العاص کا سارا مال واپس کرتے ہیں۔ اور پھر ابو العاص اپنا سارا مال لے کر مکہ پہنچے، اور جتنے لوگوں سے انہوں نے جتنا قرضہ لے رکھا تھا ہر ایک کو اس کی ایک ایک چیز واپس کر دی، اور پھر دوپہر کے وقت مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، اب کسی کا مجھ پر کوئی قرض تو نہیں بچا؟ اگر ہو تو مجھے بتا دو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابو العاص، اللہ تیرا بھلا کرے، تو بڑا نیک اور حساب کا بڑا پکا آدمی ہے، تم نے ہم سبھی لوگوں کی ایک ایک چیز واپس کر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو العاص نے تیز آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ یہی مال مجھے مسلمان ہونے سے روکتا تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہو گیا تاکہ تمہیں تمہارا مال واپس نہ کرنا پڑے، لیکن آج میں نے تم سب کا مال واپس کر دیا ہے، اور اب میں مسلمان ہو کر اپنی بیوی زینب کے پاس مدینہ جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو العاص مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے داماد ابو العاص مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب سے کہا کہ اے زینب، اب تم اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ ہی میں اپنا ایک گھر بنوایا اور پھر اپنی بیوی زینب کو اپنے گھر لا کر رہنے لگے۔ حضرت زینب کی جدائی میں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ آج 6 سال کے بعد انہیں اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت زینب سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے موقع پر کافروں کے مارنے پر جو چوٹ لگی تھی وہ آج 8 سالوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسی چوٹ میں حضرت زینب کی شہادت ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت زینب کو شہید لکھا ہے۔ صرف 2 سال اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ حضرت زینب مدینہ میں رہ سکیں اور پھر اپنے اللہ کے پاس چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ میری بیٹی زینب کی وفات ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے
اور عورتوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو نہلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب مدینہ کی عورتیں حضرت زینب کو نہلا چکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی گئی، تو آپ نے اپنا تہبند نکال کر اپنی بیٹی زینب کے لیے بھجوایا اور فرمایا کہ اسے کفن کے اندر سے پہنا دینا۔ ایک صحابیہ عورت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا کہ میری بیٹی زینب کو اچھی طرح کفن پہنانا۔ غسل و کفن کے بعد جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت زینب کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے ساتھ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کو نیچے قبر میں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی وفات کا غم بہت زیادہ تھا، لیکن برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ہاتھ میں لے کر قبر میں رکھا تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی زینب، میری پیاری زینب، میری لڑکیوں میں سب سے اچھی بیٹی میری زینب تھی، اسے میری خاطر دشمنوں کے طرف سے بہت تکلیفیں دی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔